بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 206 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وقالت طائفۃ سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں کچھ مشہور اختلافی مسائل تھے جن کا ہم تذکرہ پیچھے کر چکے ہیں۔ اور ایسے ہی پچھلے سبق میں جو سب سے اہم عنوان تھا وہ تھا الموضع السادس، یعنی چھٹا عنوان، چھٹا موضوع جو کہ اس فصل کا تھا، وہ ہم نے شروع کیا تھا۔ اور چھٹا جو موضوع تھا وہ مہر میں زوجین کے اختلاف کے بارے میں تھا، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان مہر میں اختلاف ہو جائے، مہر کی جنس میں، مہر کی تعداد و مقدار میں، تو اس طریقے سے پھر ان کے اس اختلاف کو کیسے دور کیا جائے گا، یا ان کے درمیان میں کیسے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ اختلاف زوجین کا جو مہر میں ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہم نے پچھلے سبق میں ڈسکس کیا تھا۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے ایک ذیلی مسئلہ مقدار میں اختلاف کی صورت بیان کی تھی، کہ اگر زوجین کا مہر کی مقدار میں، یعنی ایک کہتا ہے کہ 200 روپے مہر تھا، دوسرا کہتا ہے 100 تھا، تو اب یہ دیکھیں مقدار میں اختلاف ہو گیا ہے۔ تو اس اختلاف میں فقہا کا اختلاف ہے، اور اختلاف بھی بہت سا ہے، مصنف نے بتلایا ہے کہ اختلافاً کثیرہ ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور ایسے ہی مزید 3 اقوال جو اختلافاً کثیرہ پیچھے مسئلہ گزرا تھا کہ مقدار میں اگر زوجین کا اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو کیسے حل کیا جائے گا، ان کے درمیان فیصلہ کیسے کیا جائے گا۔ تو مصنف نے بتلایا تھا کہ ان کے درمیان میں اختلافاً کثیرہ ہے۔ تو کچھ اقوال ہم جن میں امام مالک رحمہ اللہ کے اقوال تھے، ان کا تذکرہ ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں۔ تو آج کے سبق میں مزید 3 اقوال جو ہیں 3 فقہا کے، ان کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آخر میں اختلاف کا سبب بھی بیان کریں گے کہ یہ اختلافاً کثیرہ جو فقہا کے درمیان ہوا ہے، یہ اس کی سبب اور اصل وجہ کیا ہے، تفصیل سے آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وقالت طائفۃ، فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے، القول قول الزوج مع یمینہ، کہ قسم کے ساتھ شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے کچھ فقہا کے اقوال پڑھے تھے جن میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول تھا، لیکن آج فقہا کی ایک اور جماعت ہے جن کا کہنا ہے کہ شوہر کی بات کا اعتبار کریں گے، لیکن ساتھ وہ قسم اٹھائے گا شوہر۔ پھر شوہر جب قسم اٹھا لے گا اور کہہ دے گا کہ جی اتنا مہر ہے، تو پھر اس کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَبِهِ قَالَ ابو ثور، یہی قول امام ابو ثور کا ہے۔ وابن ابی لیلہ، اور ابن لیلہ کا بھی یہی قول ہے۔ وابن شبرمۃ، اور ابن شبرمہ کا بھی یہی قول ہے۔ وجماعۃ، اور فقہا کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے کہ بات جو ہے وہ شوہر کی مانی جائے گی، لیکن قسم کے ساتھ مانی جائے گی، قسم کے بغیر شوہر کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جب شوہر قسم اٹھا لے گا تو پھر اس کی بات کا اعتبار کر لیں گے۔ تو یہ ایک اور قول ہو گیا۔ دوسرا قول آج کے جو سبق میں ہے، وقالت طائفۃ، فقہا کی ایک جماعت کا کہنا ہے، القول قول الزوجۃ الی مہر مثلھا، کہ شوہر کی جو بیوی ہے، بیوی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا لیکن مہر مثلی تک، یعنی وہ مہر مثلی تک کا جو ہے دعویٰ کر رہی ہو تو پھر تو اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ اگر وہ مہر مثلی سے زیادہ کا دعویٰ کر رہی ہو تو آگے دیکھیں، وقول الزوج فیما زاد علی مہر مثلھا، اگر عورت مہر مثل سے زیادہ کا دعویٰ کر رہی ہو تو قول الزوج، پھر شوہر کی بات کا اعتبار ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر مہر مثلی سے نیچے نیچے ہے یا مہر مثلی تک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، بیوی کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، اور اگر مہر مثل سے زیادہ کا وہ دعویٰ کر رہی ہے تو پھر شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، پھر اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ 2 قول ہو گئے۔ وقالت طائفۃ، اور فقہا کی ایک جماعت کا کہنا یہ بھی ہے کہ اذا اختلفا تحالفا، کہ جب دونوں میں اختلاف ہو جائے تو تحالفا، دونوں قسمیں اٹھائیں۔
ورجع الی مہر المثلی، اور پھر وہ مہر مثلی کی طرف لوٹا جائے گا، یعنی جب دونوں وہ قسمیں بھی اٹھا لیں گے اور قسمیں اٹھانے کے بعد پھر کیا کریں بھائی، دونوں نے قسمیں اٹھا لی تو پھر مہر مثلی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ولم تر الفسخ کمالکن، لیکن فسخ نہیں ہوگا جیسا کہ ابھی ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک میں پچھلے سبق میں دیکھا ہے، تو فسخ نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ قسمیں بھی اٹھا لیں، قسمیں اٹھا لیں تو ٹھیک ہے، پھر مہر مثل کی طرف رجوع کر لیں گے، اور ایسا نہیں کہ جیسے امام مالک نے کہا ہے کہ نکاح فسخ، نکاح فسخ نہیں کریں گے۔ وَهُوَ مذہب الشافعی والثوری وجماعت، اور یہی مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، امام ثوری کا، وجماعت اور فقہاء کی ایک پوری جماعت کا یہی مسلک ہے کہ جب قسمیں اٹھا لیں تو پھر مہر مثل کی طرف رجوع کر لیں، بس نکاح فسخ نہ کریں۔ وقد قیل انہا ترد الی صداق المثل دون یمین ما لم یکن صداق المثل اکثر مما ادعت، کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہا ترد الی صداق المثل، مہر مثل کی طرف لوٹا جائے گا، دون یمین بغیر قسم کے، یعنی قسم وسم نہیں اٹھائی جائے گی، بغیر کسی قسم کے مہر مثل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ما لم یکن صداق المثل اکثر مما ادعت، ہاں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ عورت جو دعویٰ کر رہی ہے نا، وہ دعویٰ زیادہ ہو، یعنی دعویٰ جو ہے جو عورت کے مطابق ہو رہا ہے وہ زیادہ کا ہو اور مرد کے دعویٰ سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وَأَقَلَّ، آگے دیکھیں، وَأَقَلَّ مِمَّا ادَّعَا ہوا، یعنی جو شوہر دعویٰ کر رہا ہے اس سے کم ہو، اور ما لم یکن صداق المثل، مہر مثل سے نہ ہو، اکثر زیادہ، مما ادعت، جس کا وہ عورت دعویٰ کر رہی ہے، یعنی عورت بالفرض 100 روپے کا دعویٰ کر رہی ہے تو وہ 100 روپیہ ایسا ہونا چاہیے کہ مہر مثل سے زیادہ نہ ہو اور جو شوہر دعویٰ کر رہا ہے اس سے کم نہ ہو۔ اس طرح کا دعویٰ جب عورت کا ہوگا تو پھر مہر مثل کا فیصلہ کر دیا جائے گا بغیر کسی قسم کے، پھر کسی سے بھی قسم نہیں لی جائے گی۔ تو یہ کچھ اقوال ہو گئے ہیں۔ آگے دیکھیں، واختلافہم، یہاں سے مصنف جو ہیں وہ اختلاف کا سبب بیان کر رہے ہیں۔ واختلافہم مبنی، اختلاف کا سبب یہ ہے، یہ اختلاف مبنی ہے علی اختلافہم، اس اختلاف پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے مفہوم ہوتا ہے، اس میں چونکہ اختلاف ہے تو اسی پر اس مسئلے کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو اس لیے اس میں بھی اختلاف ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، کہ دلیل مدعی پیش کرے اور قسم وہ کھائے گا جو انکار کرے گا۔ البینۃ علی من ادعا، قسم جو ہے وہ جو انکار کرے گا، یعنی گواہ دعویٰ کرنے والے کے ذمے اور قسم انکار کرنے والے کے ذمے۔ تو اب حل ذالک معلل او غیر معلل، تو کیا یہ حدیث جو ہے معلل ہے یا غیر معلل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی علت کا اعتبار کیا جائے گا یا اس کی علت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فمن قال، وہ فقہا جو کہتے ہیں معلل، اس حدیث کی جو علت ہے کہ بینہ جو ہیں مدعی کے ذمے، یمین انکار والے کے ذمے، تو وہ کہتے ہیں اگر اس بات پر عمل کیا جائے، اس کو معلل مانا جائے، تو قال، وہ کہتے ہیں یحلف ابدا اقواہما شبہتن، کہ ہمیشہ وہ قسم اٹھائے گا جس کا شبہ جو ہے وہ قوی ہو، ہمیشہ قسم وہی اٹھائے گا جس کے قول میں شبہ زیادہ ہو، جس کا شبہ قوی ہو۔ فَإِنِ اسْتَوِيَا تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا، اگر دونوں کے شبہ میں قوت بھی برابر ہو تو وَتَحَالَفَا، پھر دونوں قسمیں اٹھائیں گے، وَتَفَاسَخَا، اور دونوں کے درمیان میں نکاح جو ہے وہ فسخ کر دیا جائے گا۔ وَمَنْ قَالَ غَيْرُ مُعَلِّلٍ، اور وہ فقہا جو کہتے ہیں اس حدیث میں جو علت ہے وہ غیر معلل ہے، اسی علت کا اعتبار نہیں کریں گے، تو قال، وہ کہتے ہیں یحلف الزوج، شوہر قسم اٹھائے گا، کیوں؟ لِأَنَّهَا تُقِرُّ لَهُ بِالنِّكَاحِ وَجِنْسِ صَدَاقِهِ، کیونکہ بیوی نکاح اور جنس مہر کا اقرار کر رہی ہے، انہا تقر، کیونکہ وہ اقرار کر رہی ہے نکاح کا اور مہر کی جنس کا اقرار کر رہی ہے۔ وَتَدَّعِي عَلَيْهِ قَدْرًا زَائِدًا، اور عورت قدر زائد کا دعویٰ بھی کر رہی ہے، وَتَدَّعِي، اور دعویٰ کر رہی ہے شوہر پر قدر زائد کا۔ فَهُوَ
مدعن علیہ، تو پھر شوہر جو ہے وہ مدعا علیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ عورت جو ہے وہ مقر یعنی اقرار کرنے والی اور دعویٰ کرنے والی ہو جائے گی، یعنی زائد مقدار کا وہ دعویٰ کر رہی ہے، فہو مدعن علیہ، اور شوہر جو ہے وہ مدعا علیہ ہو جائے گا۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا اسی طریقے سے کہ یتحالفان ابداً، ہمیشہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے، کیوں؟ لأن کل واحد منہما مدعن علیہ، کیونکہ ان دونوں میں سے اگر ایک جہت سے دیکھا جائے تو دونوں ہی مدعا علیہ ہیں۔ وذالک عند من لم یراعی الاشباہ، یہ قول ان لوگوں کا ہے جو اشباہ و نظائر کی رعایت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، رعایت نہیں کرتے اشباہ کی، یعنی اس طرح کے اور بھی جو مسائل ہیں، اس طرح کی جزیات جن مسائل میں آتی ہیں ان کا اعتبار نہیں کرتے، یہ ان فقہا کا قول ہے۔ یہ وقیل ایضاً سے جو ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں ہمیشہ قسم اٹھائیں گے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک مدعا علیہ ہے۔ والخلاف فی ذالک فی المذہب، اور امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں اختلاف ہے، یعنی اس سلسلے میں مسئلے کے مالکی جو ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں اختلاف موجود ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کافی بڑا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ اگر مقدار میں فقہا کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کچھ فقہا کہتے ہیں کہ جی قسم لی جائے، قسم بھی اٹھا لیں تو پھر دونوں میں جدائی کر دی جائے، کچھ کہتے ہیں کہ جی جدائی نہ کی جائے بلکہ ان سے بات کی جائے، کوئی زیادہ کا دعویٰ کرے گا، کوئی کم کا دعویٰ کرے گا، ایسے ہی کسی اس کے دلائل کو دیکھا جائے گا، جس کے دلائل قوی ہوں گے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، کس کا شبہ جو ہے وہ قوی ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ مختلف طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اور فیصلہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو بہرحال آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے مزید 3 اقوال پڑھے ہیں، اور ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی آخر میں ہم نے پڑھا ہے کہ فقہا کے درمیان میں حدیث کے معلل اور غیر معلل ہونے میں چونکہ اختلاف ہے، اس لیے اس مسئلے میں بھی فقہا کا اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ بھی ہے کہ مہر میں اختلاف کی صورتیں اور ان کے احکامات ذکر کریں۔ تو یہ صورتیں ہم نے پڑھی تھیں اجمالاً پہلے، یہ اور تفصیل ایک ہی ہو گئی ہے کہ اگر مقدار میں فقہا کا زوجین کا اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کریں گے۔ تو اس میں فقہا کا کافی بڑا اختلاف تھا، اختلاف کی وضاحت اور اختلاف کا سبب ہم جان چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ سوال پورا ہو گیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 207 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور آگے کتاب النکاح کا الباب الثانی جو ہمارا چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا، اور ومن قال سے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔